السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جزو ایمان ہے کہ ایمان اور اسلام کے شرائط میں سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتا اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے کہ اس کے بغیر ایمان نامکمل اور ناقص۔ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ خود ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بشارت دی گئی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بشارت سنائی ہے، ایک خوشخبری سنائی ہے کہ ایمان والا جب اس خوشخبری کو سنے گا تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہوگی، اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشد امتی لحب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی من مالہ ونفسہ واولادہ لقضوا۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت سنائی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے علماء سے میرے بارے میں سنیں گے تو ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا ہوں گی اور وہ عظمت رسول پیدا ہوں گی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کا ہر ایک اس بات کی تمنا کرے گا، ان میں کا ہر ایک اس بات کی آرزو کرے گا کہ اگر اسے اختیار دیا جائے میرے دیدار کا تو وہ میرے دیدار کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے جان و مال کو، سب چیزوں کو قربان کر کے اور سب چیزوں کا سودا کر کے میرے دیدار کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے جو بات ارشاد فرمائی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے بعد آنے والے میرے اس قدر محبوب ہوں۔ آج ایمان والے کی یہ شان ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ اس کے قلوب میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ آج عزیزان محترم، ہمیں اس قدر محبت ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے، لیکن صرف دلوں میں محبت ہو اور اس کا اظہار نہ ہو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ آج حالات یہ بتلا رہے ہیں اور واقعات یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے قدم کو آگے بڑھا کر اس کی مذمت کرتا ہے، اس پر احتجاج کرتا ہے اور دلوں کی گہرائی سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ جس گستاخان رسول نے ہمارے رسول کے خلاف انگلی اٹھائی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے دل تڑپ اٹھتے ہیں اور ہمارا بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جب تک کہ اس گستاخ رسول کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے، اس کو اس کی سزا نہ مل جائے، یا اس بات کا وہ اعتراف اور اقرار نہ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی اور ایمان والوں کے دلوں کو دکھایا ہے، ایمان والے کے قلوب کو غصہ دلایا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اپنی باتوں کو پیچھے لیتا ہوں۔ وہ جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ہماری تاریخ رہی ہے اور بچوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ہم نے اس کو اس کی سزا دلائی ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، تلوار کی جو مقدار ہے، جو اس کا قد ہے، اس سے بھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کا جذبہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے دائیں جانب جو ہے ایک جوان مرد ہے کہ موقع پڑے گا تو وہ میرا ساتھ دے گا اور مصیبت کی گھڑی میں یا ایسے کڑے وقت میں وہ میرے ساتھ ہوگا اور اس کا ساتھ، اس کی مدد مجھے ملے گی۔ جب بائیں جانب دیکھا تو دو چھوٹے بچے ہیں، کچھ دیر میں رکا تو وہ بچے مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابو جہل کون ہے، ذرا ہم کو اس کی نشاندہی کرا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کیوں اس کا نام پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار کی مقدار ان سے بڑی تھی اور وہ تلوار کی مقدار سے چھوٹے تھے، پست قد تھے، اتنی کم عمر کے بچے تھے۔ وہ بچے یہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہم اسے اس کے کردار تک اور اس کی سزا اس کو دلانے کے لیے اور اس کا جو انجام ہے اس تک پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جیسے ہی ابو جہل دکھا، وہ صحابی رسول نے اشارہ کیا، یہ دونوں فوراً دوڑ کر بھاگ چلے۔ واقعہ یوں ملتا ہے کہ پست قد
چھوٹے ہونے کی بنیاد پر کہ وہ ڈائریکٹ ابو جہل کے جو گھوڑے پر سوار تھا اس پر وار نہیں کر سکتے تھے، ایک نے اس کے ٹانگوں پر وار کیا، دوسرے نے اس پر وار کیا۔ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ بچے خود اپنی جانوں کو قربان کر کے گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے یہ عہد کر کے آیا تھا اور دل کے اندر یہ نیت کر کے آئی تھی کہ اس میدان میں جہاں ابو جہل گستاخ رسول آ رہا ہے، آج یا تو ہم اس کا سر قلم کریں گے اور اس کو انجام تک پہنچائیں گے، یا یہ کہ پھر ہم اپنی جان کو اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں۔ تو ہمارے بچوں کا یہ دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج ہم یہ پیغام امت تک اور انسانیت تک پہنچا دیں کہ ہر ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے گا ہم جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اولاد کو قربان کرنے کا موقع آئے گا ہم اولاد کو قربان کر دیں گے، ہمارے مالوں کو قربان کر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ ہم کو برداشت نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس کی مذمت کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اور جو بھی گستاخ رسول ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔